السلام علیکم دوستوں آج کی کہانی بے چین کر دینے والی ہے۔ یہ کہانی 2011 کی ہے۔ پاکستان کے شہر سرگودا سے ایک لڑکا روزی روٹی کی تلاش میں کراچی پہنچتا ہے۔ اس لڑکے کا نام محمد ریاض تھا۔ یہ کراچی آنے کے بعد کچھ دن تک محنت مزدوری کرتا ہے، پھر اس کی دوستی ایک لڑکے سے ہو جاتی ہے جس کا نک نیم وزیرہ تھا۔ وزیرہ لیاقت آباد کے قبرستان میں قبروں کی کھدائی اور قبروں پر پانی ڈالنے کا کام کرتا تھا۔ جب ریاض کی اس سے دوستی ہوتی ہے تو وزیرہ ریاض سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں کام چاہیے ہو تو تم قبرستان میں کام کر لو۔ تب یہ دونوں مل کر کام کرنے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگتا ہے۔ ریاض کا کہنا تھا کہ کئی بار شام کو جو لاشیں تازہ دفنائی جاتی تھی اس کے کچھ گھنٹے کے بعد اگر اندھیرا ہو جائے تو وزیرہ قبر کا ایک حصہ کھولتا تھا، اس کے اندر جاتا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد باہر آ جاتا تھا۔ تو ریاض نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کرتے ہو؟ تو پھر ریاض نے اس کو ایک کہانی بتائی اور ریاض کا کہنا ہے کہ اس نے وہ چیز وزیرہ سے سیکھی اور پھر خود کرنے لگا۔ اب وہ چیز کیا تھی؟ ہوتا یہ تھا کہ قبرستان میں جب بھی عصر کے ٹائم کوئی مردہ دفنانے کے لیے قبرستان میں لایا جاتا تھا تو اس پر خاص طور پر ان دونوں کی نظر ہوتی تھی کہ مردہ جو ہے وہ مرد ہے یا عورت یا کوئی لڑکی۔ اس کا پتہ اس طرح چلتا تھا کہ جب بھی کسی عورت یا لڑکی کو کراچی میں دفنایا جاتا تھا تو دفناتے وقت اس کے ارد گرد ایک چادر یا پردہ کر دیا جاتا تھا تاکہ مرد یا غیر محرم اسے نہ دیکھ سکیں۔ تو یہ چادر نشانی ہوتی تھی کہ یہ قبر کسی عورت یا لڑکی کی ہے۔ اب دو چیزیں ہوتی تھی کہ ریاض اور وزیرہ یہ دیکھتے تھے کہ کسی قبر پر چادر ڈالی گئی ہے یا نہیں، اور چادر ہوتی تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ عورت یا لڑکی کی قبر ہے۔ لیکن اس سے بڑی چیز یہ تھی کہ مردہ جو ہے جو دفنایا جا رہا ہے یا دفنائی جا رہی ہے وہ عصر کے آس پاس دفنائی جائے۔ اس کی کیا وجہ تھی یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ عصر کے بعد جو مردہ دفنانے کے لیے لایا جاتا تھا اسے دفنانے میں اور سب کام کرنے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد میت یا مردے کے سب رشتہ دار چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد سورج ڈوب جاتا تھا اور مغرب ہو جاتی تھی۔ جب کسی عورت کو دفنایا جاتا تھا تو وہ لوگ پہچان جاتے تھے، اور دفنانے کے بعد جب سب چلے جاتے اور جب اندھیرا ہو جاتا تو ریاض اس جگہ جہاں قبر میں مردے کے پاؤں ہوتے ہیں اس حصے کو تھوڑا سا کھود دیتا، اور اتنا کھودتا کہ اس میں ایک بندہ اندر داخل ہو جائے۔ اس کے بعد جو قبر میں پتھر کی سلیب ہوتی تھی اس کو ہٹاتا، اتنی جگہ ہو جاتی کہ وہ قبر کے اندر داخل ہو جاتا، اور اس مردے کے ساتھ جسے 2 یا 3 گھنٹے پہلے دفنایا گیا ہوتا تھا اس کے ساتھ ریپ کرتا۔ اس کے بعد پھر سے سلیب اپنی جگہ پر فٹ کرتا اور باہر آ کر جو جگہ کھودی ہوتی تھی اس میں مٹی ڈال دیتا۔ ریاض اور وزیرہ دونوں مل کر یہ کام کرتے رہے۔ کچھ وقت کے بعد وزیرہ کی موت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نشہ وغیرہ بھی کرتا تھا۔ اب ریاض اکیلا رہ جاتا ہے۔ ریاض نے لاشوں کے ساتھ ریپ کا سلسلہ وزیرہ کے مرنے کے بعد بھی جاری رکھا۔ یہ 31 اکتوبر 2011 کا دن تھا جب آخری بار اس نے کسی کی لاش کے ساتھ ریپ کیا، کیونکہ اس کے بعد یہ واقعہ سامنے آ گیا۔ شام کو عصر کے وقت وہاں ایک لڑکی کی لاش آتی ہے جس کی موت ہوئی تھی۔ اس کو دفنایا جاتا ہے اور دفنانے کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ریاض ان کے جانے کے بعد اندھیرا ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے وہ پیر کی طرف سے قبر کو کھودتا ہے اور پتھر کی سلیب ہٹا کر قبر میں داخل ہو جاتا ہے اور لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنا یا ریپ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی ہوس مٹانے لگتا ہے۔ اب چونکہ قبر میں زیادہ اندھیرا ہوتا ہے تو اس کی نظر 2 چیزوں پر پڑتی ہے۔ ایک تو یہ کہ عام طور پر جب کسی مردے کو دفنایا جاتا ہے تو اس کا چہرہ کفن سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس لڑکی کے چہرے کا حصہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اس کا چہرہ دکھ رہا تھا، اور اس لڑکی کے چمکتے ہوئے دانت ریاض کو دکھائی دیتے ہیں۔ اچانک اسی دوران اس کی نظر دانتوں کے بعد آنکھوں پر پڑتی ہے۔ اس لڑکی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور اس کی آنکھوں سے ایک عجیب سی روشنی آ رہی تھی جس کے بارے میں ریاض نے اپنے انٹرویو میں بتایا تو اسے لگا کہ وہ لڑکی زندہ ہو گئی ہے یا اس کی اس حرکت کی وجہ سے وہ لڑکی بھوت بن گئی ہے۔ اس طرح کے خیال ریاض کے ذہن میں آنے لگتے ہیں۔ اس سے ریاض بدحواس ہو گیا اور چیخنے چلانے لگا، اور چیختا چلاتا یہ قبر سے اچانک باہر نکلتا ہے اور بدحواسی میں بھاگنے لگتا ہے۔ اب قبرستان میں اور بھی بہت سے لوگ ملازم ہوتے ہیں تو یہ بھاگتا ہوا ان کے پاس جاتا ہے۔ اس کے کپڑوں پر مٹی بھی لگی ہوتی ہے۔ جب یہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ اتنا بدحواس کیوں ہے تو وہ انہیں کچھ بھی نہیں بتا پاتا، اور کچھ لوگ قبرستان کی طرف جاتے ہیں
तो इन्हें एक जगह अचानक हटा हुआ पत्थर और खुली हुई कब्र दिखाई देती है तो इन्हें शक होता है। जब पता लगाया जाता है कि ये कब्र किसकी थी तो पता चलता है कि ये एक लड़की की कब्र है जिसे 2 या 3 घंटे पहले दफनाया गया था और वही कब्र खुली हुई है। पहले भी लोग जब कब्रिस्तान में औरत या लड़की को दफना कर जाते थे और अगले दिन जब फातिहा खानी के लिए आते थे तो इनको ऐसा लगता था कि जैसे कब्र के साथ छेड़छाड़ की गई है। इन्हें सिर्फ शक ही होता था लेकिन कोई सबूत न मिलता था। उस दिन जब रियाज भागा तो लोगों को इस पर शक हुआ, फिर इसे पकड़ लिया गया और इससे पूछताछ शुरू कर दी गई। जब पूछताछ हुई तब इसने सारी कहानी सुनाई। लोग बहुत गुस्से में थे और वो शायद इसे कत्ल ही कर देते, लेकिन कब्रिस्तान के मुलाजिम पुलिस को बुलाते हैं और कराची की पुलिस इसे पकड़ कर ले जाती है और फिर ये कराची पुलिस को अपनी कहानी सुनाता है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे रेपिस्ट के बारे में कभी नहीं सुना गया था। इसने कुल 48 खवातीन के साथ कब्र में उतर कर रेप किया। इसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ। ये तरीका इसे वज़ीरा ने बताया था। तो जब भी कोई लाश 2 या 3 घंटे पहले दफनाई जाती, वो अगर किसी औरत की या खातून की है, ये काम ये शाम के वक्त इसलिए करता था क्योंकि अगर लाश सुबह दफनाई जाती तो थोड़ी पुरानी हो जाती और इसके साथ बेहुरमती करना अजीब सा लगता, इसलिए वो शाम को ताज़ा दफनाई गई लाश के साथ ही बेहुरमती करता था। तो रियाज 48 औरतों की लाशों के साथ रेप करने को कबूल करता है। फिर पाकिस्तानी मीडिया ने इसका इंटरव्यू लिया। हर तरफ कहराम मच जाता है। पूरा पाकिस्तान उसे जल्द से जल्द सजाए मौत देने की बात करता है, लेकिन उसके खिलाफ अदालत में केस चल रहा है और अब तक उसको 48 में से 12 केसों में सजाए मौत सुनाई जा चुकी है और अभी भी ये जेल में है। इसको फांसी नहीं हुई, लेकिन इसको कभी भी फांसी हो सकती है। जब इससे पूरी बातचीत हुई तो ये भी कहा कि वो ज़हनी तौर पर फिट नहीं है, होशो हवास में नहीं है, लेकिन इसको सारी चीज़ें याद थीं, लेकिन वो ज़हनी तौर पर कहीं ना कहीं बीमार था। इस बात का कोर्ट में फ़ायदा ना उठाया जाए, इसलिए दूसरी तरफ के वकील या जो भी कोई ये केस लड़ रहा था उसने इस बात का ख्याल रखा कि कोर्ट में इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाया जा सके। तो ये थी वो कहानी जो कराची की थी, जिसमें ये शख्स कब्र में उतरकर लड़कियों की लाशों के साथ रेप करता था। ये उस कहानी का एक पहलू था। दूसरा पहलू ये था कि रियाज ने जो टाइम फ्रेम बताया कि मैंने इतने अरसे में 48 लाशों का रेप किया, तो इस दौरान जिन लोगों ने अपने घर की लड़कियों को इस कब्रिस्तान में दफनाया था उनके दिलो दिमाग पर क्या गुजरी होगी। फिर पुलिस इसको निशानदेही के लिए कब्रिस्तान भी ले गई। जिस कब्र की तरफ उसने इशारा किया उस कब्र में लेटे मुर्दे के घर वालों और रिश्तेदारों के दिलो दिमाग पर क्या गुजरी होगी, वो क्या सोच रहे होंगे, ये मैं आपको बता भी नहीं सकता और आप शायद सुन भी नहीं सकते। लेकिन इन 48 घरों का गम आज भी वैसे ही होगा, क्योंकि ज़िंदगी में तो हम हर तरह की मुसीबतें, तकलीफ़ें और परेशानियां झेल लेते हैं, लेकिन मरने के बाद भी ऐसे मुजरमों और ऐसी सोच रखने वालों से पीछा ना छूटे। तो फिर ये बताएं कि इंसान जाए तो कहाँ जाए। मौत के बाद भी ज़िंदगी से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है और इस दुनिया से मरने के बाद दुनिया से कोई वास्ता नहीं रहता, लेकिन इसी दुनिया के लोग कब्र में सोए हुए मुर्दों तक को नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।